نوجی طارق صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں اور کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے پہلے ہم چلتے ہیں نماز کی طرف۔ میرے اللہ پاک نے طارق صاحب نماز انسان کے اوپر فرض کی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مگر جو آج کل کا انسان ہے، اس دور کا انسان، وہ نماز پڑھ تو رہا ہے تو مگر دوسرے جو میرے اللہ کے حکم ہیں ان کو نہیں مان رہا۔ یہ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ میرے اللہ کی۔ تو کیا جو دوسرے میرے اللہ کے حکم ہیں یا میرے نبی کے حکم ہیں تو ان پہ تو یہ عمل نہیں کر رہا، تو خالی نماز پڑھ کے یہ فارغ ہو گیا؟ نہیں، یہ کبھی نہیں فارغ ہوا۔ بھی تم خالی نماز پڑھ کے فارغ ہو رہے ہو، میرے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو نا، تو میرا اللہ تو بہت خوش، اس کی بہت ڈیمانڈیں ہیں، وہ تم پوری نہیں کر رہے۔ کیسی نماز پڑھ رہے ہو بھائی؟ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں طارق صاحب، بہت اچھا واقعہ اور حقیقتاً بات، اوریجنل بات، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں۔ ایک میرے ملنے والے ہیں، وہ بیچارے بہت کمزور ہیں، یا اللہ میری توبہ۔ تو وہ ایک کوٹھی کے سامنے ان کا بیٹا ٹھیا لگاتا ہے، یہ پھل کا ٹھیا۔ بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ جن کی کوٹھی کے سامنے وہ ٹھیا لگاتا ہے، وہ سارے ہی اس کے 5 بیٹے ہیں، ہٹے کٹے، اور ان کا باپ بھی ابھی حیات ہے۔ تو نماز کے پابند، زبردست قسم کے پابند، اذان سے پہلے مسجد میں بھاگ جاتے ہیں۔ اب ذرا میری بات غور سے سننا، ان لوگوں کی اور یہ نماز پڑھنے والوں کی۔ وہ بچہ بتاتا ہے جو ٹھیا لگاتا ہے، یہ پھل کی ریڑی، بقول اس کے، یار بچہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ کہتا انکل مجھے ان کی کوٹھی کے سامنے بیٹھے 2 سال ہو گئے، اور آج تک انہوں نے مجھے کبھی سادہ پانی نہیں بھیجا۔ بھی یار پانی بھیجیں آپ کے لیے، کھانا بھیجیں، کھانا کھانا ہے، چائے بھیجیں، آج تک سادے پانی کی گلاس کی وہ قسم کھاتا ہے۔ بولو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، تو اللہ کا بندہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، اور گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا ہے، تو وہ پانی کہیں اور سے لے کے آ رہا ہے، کہیں دور سے لے کے آ رہا ہے، تو سامنے ان کا گھر ہے، تو وہ باہر نکل رہے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے۔ تو یہ کیسی نماز، یہ نماز کیسے یہ لوگ ہیں، اور یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟
اور یہ جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے میرے اللہ کی، اس کا بندہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کو پوچھا نہیں جا رہا سادہ پانی، میں جامع شیریں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بوتل کی بات نہیں کر رہا، میں کوکو کولا کی بات نہیں کر رہا، سادہ پانی۔ وہ کہہ رہا انکل میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آج تک مجھے انہوں نے سادہ پانی کی آواز دی ہو پی یہ لو سادہ پانی پی لو، یہ گرمی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی پی لو۔ کیا ہے نماز؟ یہ کہاں جا رہی ہے نماز؟ جس کی نماز پڑھ رہے ہو اس کا بندہ تمہارے سامنے بھوکا پیاسا بیٹھا، تمہارے گھر کے سامنے، تمہاری دہلیز کے سامنے، یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ ایسی نماز اس کو بالکل قطعا نہیں چاہیے، یہ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ جی طارق صاحب اب چلتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا، اور اس ملک میں ہمارے معاشرے میں تکلیف دے کر دوسرا بندہ خوش ہوتا ہے، ورنہ اس کو مزہ ہی نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا کہ میں نے آج کسی کو تکلیف نہیں دی۔ توبہ توبہ توبہ۔ حالانکہ میرا اللہ بار بار اپنے قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف نہ دو، میری مخلوق کو تکلیف نہ دو، لیکن یہ نہیں مان رہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں میرے اللہ کے حکم کو مان رہا۔ اور یہ تکلیف ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات، کسی کو تکلیف دینا یہ عام سی بات ہے، حالانکہ یہ میری اللہ کی نظروں میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان کے لیے یہ معمولی بات ہے کسی کو تکلیف دینا۔ مثال کے طور پہ گاڑی کھڑی کرتی ہے، اب یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یار میں یہاں گاڑی کھڑی کر دوں گا تو ایسا ہوگا، یہاں کھڑی کروں گا تو ایسا ہوگا، یہاں کھڑی تو میں ایسا کر لوں تو یہ بہتر ہوگا، ایسا کر لوں تو اور بہتر ہوگا، نہیں، گاڑی کھڑی کر دینی ہے۔ آنے والے جو اس کے پیچھے لوگ ہیں یا عوام ہیں جنہوں نے گزرنا ہے اس راستے سے، اس کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، جائیں جہنم میں، چیخیں، آنسو بہائیں، روئیں، پیٹیں، وہ کھڑی کر گیا۔ یہ تکلیف ایک بندے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو تکلیف آئی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا میرے اللہ نے انسان کو یہ کہا تھا؟ میرے مالک نے، میرے پروردگار نے تو بار بار حکم دیا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مگر انہوں نے یہاں سے سنی اور یہاں سے نکال دی۔ پھر یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی؟ میرے نبی پاک نے وعدہ تو کیا انشاءاللہ الحمدللہ، مگر سزا کے بغیر جنت نہیں ملے گی، پہلے سزا ملے گی، ایسے جنت نہیں آپ کو مل جائے گی، اتنی جنت آسان نہیں کہ تم اس جہاں میں لوگوں کو تکلیفیں دے کے آئے ہو، لوگوں سے زیادتیاں کر کے آئے ہو اور تمہیں جنت مل جائے۔ ہاں کیا بات ہے، اتنے شعار نہ بنو، پہلے سزا ملے گی،
اس کے بعد جنت کا سوچا جائے گا۔ تم اس امید پہ بیٹھے ہو کہ ہمارے نبی پاک نے اپنی امت سے وعدہ کیا جنت کا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ جو تم کام کر رہے ہو ایسے تو نہیں میرے نبی پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو تکلیف دے کے آؤ اور زیادتیاں کر کے آؤ تو تمہیں جنت مل جائے۔ یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ بھول جاؤ۔ پھر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ گاڑی والا گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا، اب پیچھے سے عوام بیچاری کوئی ہارن بجا رہا ہے، پیچھے سے ٹریفک جام ہو گئی ہے، اب راستہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ اگر وہ بندہ آ گیا ہے تو عوام نے اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ہر بندہ پریشان آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ آگے سے تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے، آنکھیں الٹی آنکھیں اور غصے کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے، مجرم بھی اور آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، بجائے کہ یہ کہنے کی کہ بھائی بہت معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں شرمندہ ہوں، تو لہٰذا آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے، نہ کبھی بھی نہ۔ تو یہ طارق صاحب یہ ایسے سلسلے جو ہیں یہ اس دنیا میں ہوا کی نظر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے، بالکل معمولی، سوئی کے برابر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو تکلیف دینا میری اللہ کی نظروں میں یہ بہت بڑی بات ہے، ان کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ لہٰذا میں اپنی ویڈیو میں جو بھی میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہنیں میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو یا میری باتیں سن رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے اور میرے اللہ کے حکم پہ چلیں گے۔ لہٰذا آج کا موضوع بس اتنا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔